اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي ربي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت أعوذ بالله يا باته من الضعف. فقال يا فاطمة يأتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيت بالكساء اليماني فغطيت به وصلت أنظر إليه وإذا وجهه يتعالى لو كان البدر في ليلة التمام وكماله. اللهم صل على محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني شم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن عليه السلام والكساء وقال السلام عليك يا جدة ويا رسول الله أتأذن ليدخل معك تحت الكساء. وقال عليك السلام يا ولدي وصاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أم إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وخاك تحت الكساء. فدنا الحسين عليه السلام والكساء وقال السلام عليك يا جدة والسلام عليك يا من اختار الله وأتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال عليك السلام يا ولدي وشافع أمتي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن عليه السلام علي بن طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن عليه السلام ويا أمير المؤمنين عليه السلام. فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابن أمي رسول الله. فقلت نعم ها وما ولدك تحت الكساء. فأقبل علي والكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد. ثم أتيت بالكساء وقلت السلام عليك يا أبا يا رسول الله أتأذن لي أكون معكم تحت الكساء. قال عليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله فبتر في الكساء وأومأ بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعماتي لامهم لامي ودامهم دامي يلومني ما يلومهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حربهم وسلم لمن سلمهم ودوم لمن أداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس والطاهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي وسكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا زمدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور
ولا بين يجري ولا فلك يسير إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل عليه السلام يا رب من تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة مع رسالته هم فاطمة صلاة الله وأبوها صلى الله عليه وآله وسلم وبالو عليه السلام وبنوها عليه السلام. اللهم صل على محمد. فقال جبريل عليه السلام يا رب أتعلم لي أن أهبط لنزل أكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل عليه السلام وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي لا يقرب السلام ويخصك بالتحيات والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي إني ما خلقت سمعا مبنية ولا زمدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسير لأجلكم ومحبتكم وقد آذن ليدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليه السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فقال عليه إن الله قد وحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ما صل على محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما ليلة هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعث بالحق نبي واصطفاني برسالة نجيم ذكر خبرنا هذا في محافل من محافل أهل الأرض وفيهم جمع من شيعتنا محبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام وإذا والله فزنا وفاز شيعتنا رب الكعبة. اللهم صل على محمد. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالة نجيم وذكرنا خبرنا هذا في محافل أهل الأرض وفيهم جمع من الشيعتنا ومحبين وفيهم محمود الله فرج الله حماه إلهي آمين ولا محمود الله كشف الله غماه إلهي آمين ولا طالب حاجات إلا قضى الله حاجاته إلهي آمين. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وصعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وصعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. ما صل على محمد. اللهم ماشاءاللہ جعفر عباس صاحب نے پہلی بار جو ہے میرے خیال سے حدیث قصہ کی تلاوت ادارے میں کی ہے ماشاءاللہ. اب میں ہاشم رضوی سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور کلام پیش کریں. ور محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بابا میرے سینے سے سنا کھینچ رہے ہیں. اکبر نے کہا رو کر اے درد ذرا تھم جا. بابا میرے سینے سے سنا کھینچ رہے ہیں. اے بہتے لہو رک جا ہے واسطہ صغریٰ کا کہ بابا میرے
سینے سے سنا کھینچ رہے ہیں. پٹی میرے بابا نے آنکھوں پہ نہیں باندھی, دی ہے کھلے ہاتھوں سے رن میں میری قربانی. اے دادا خلیلا ہے وقت قیامت کا کہ بابا میرے سینے سے سنا کھینچ رہے ہیں. اکبر کی گزارش ہے للہ نہ رد کرنا, جب آپ کا شیوا ہے غیروں کی مدد کرنا. بابا کی مدد کرنے آ جائیے دادا کہ بابا میرے سینے سے سنا کھینچ رہے ہیں. اور کہتا تھا تکلم جو ہمت جو میری ہوتی, خود اپنے ہی ہاتھوں سے میں کھینچتا یہ برچھی. تکلیف نہیں اپنی ہے درد مجھے اس کا کہ بابا میرے سینے سے سنا کھینچ رہے ہیں. محمد بہت خوب. ہاشم نے خوبصورت انداز سے سلام پیش کر رہے تھے, اور مصائب کے اشعار جب ہاشم پڑھتے ہیں اس بچے کے آواز میں ایک درد ہے تو مصائب دل میں چبھتے ہیں. بیٹا سلامت رہو. اب میں گزارش کروں گا عدنان رضوی سے کہ وہ آئیں اور سلام پیش کریں. بر محمد و آل محمد صلوات. صلوات پر محمد و آل. ایک بار پھر صلوات بھیج دیجیے. بیان کرتا ہوں زندہ میں کیا قیامت تھی. بیان کرتا ہوں زندہ میں کیا قیامت تھی. غریب بابا سے جس دم غریب بیٹی ملی, وہ اپنے بابا کے سر سے لپٹ کے رونے لگی. تڑپ کے لی جو سکینہ نے آخری ہچکی, کلیجا پھٹتا ہے کیسے سناؤں وہ منظر. رکھے تھے بیٹی نے رخسار باپ کے منہ پر, اندھیری قید میں پھر کیا ہوا
سر سے لپٹے ہوئے، تڑپ کے بالی تڑپ کے بالی سکینہ کے پاس آ پہنچے، جو نبض دیکھی تو سجاد نے کہا رو کے، اٹھا رہی تھی جو غم تھک گئی غم سے، پھوپھی ہماری سکینہ بچھڑ گئی ہم سے، لرز رہا تھا وہ لرز رہا تھا وہ زندان آہ گریا سے، یہ بولے عابدے مضطر غریب زہرا سے، چھڑاؤ کیسے میں سر آپ کا سکینہ سے، ملی ہے کتنے دنوں بعد اپنے بابا سے، بہت غریب ہوں یہ غم اٹھا نہ پاؤں گا، بہن کی گودی سے سر کو چھوڑا نہ پاؤں گا، سر حسین چھوڑایا جو یا علی کہہ کر، کہا سکینہ سے تم پر سلام اے خواہر، نہ جانے کتنے ہیں احسان آپ کے مجھ پر، یہ بھائی کیسے اتارے گا قبر کے اندر، یہ دیکھو جکڑا ہے زنجیر سے ہمارا بدن، تمہارا لاشانہ بھائی سے اٹھ سکے گا بہن، صلوات پر محمد و آل محمد۔ یہ تھے عدنان رضوی جو مخصوص انداز سے سلام پیش کر رہے تھے۔ اب میں گزارش کروں گا زین زیدی اور ان کے ساتھیوں سے کہ وہ آئیں اور مرثیہ پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات صلی علی محمد۔ میں آپ سے درخواست کرتا چلوں کہ ایک سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کر کے ذکیہ بیگم بنت شوکت حسین زیدی کو بخش دیں۔ بسم اللہ۔ نعرہ صلوات۔ بآواز بلند صلوات۔ رہ گئے داشت میں تنہا تو
دایا لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب لاش پر بھائی کے پہنچی تو کفن یاد آیا رہ گئے سلوات سورہ فاتحہ نعرہ سلوات دنیا سے جب گزر گئیں زہرا جگر گار چلائی سر کو پیٹ کے زینب کے میں بن آپ کے ملے گا ہمیں کس طرح قرار اب کون ہے ہمارا بجز شاہ ذوالفقار رنج و علم میں غم کی گھٹا دل پہ چھائی ہے ہم لٹ گئے رسول خدا کی دہائی ہے ہم لٹ گئے رسول خدا کی دہائی ہے اتنے میں آئے پیٹتے سر کو حسن حسین ماں سے لپٹ کے کہتے تھے دونوں بشور و شین اماں اٹھاؤ سر کے آئے ہیں نور اے اماں جان ہم کو نہیں ایک پل بھی چین پہلے ہی ہم دکھی ہیں نہ ہم کو رلائیے نانا کی طرح ہم کو نہ یوں چھوڑ جائیے نانا کی طرح ہم کو نہ یوں چھوڑ جائیے ماں سے لپٹ کے کرتے تھے حسنین جب یہ بے ناگاہ آئے روتے ہوئے شاہ مشرق دیکھا کہ غش ہے فاطمہ زہرا کے نور دے کر دلاسا بچوں کو بولے شہید پیارو نہ رو جان میری نکلی جاتی ہے سن لو صدا بطول کے رونے کی آتی ہے سن لو صدا بطول کے رونے کی آتی ہے
پہ نہانے لگے بادشاہ دی آئے حسن حسین بھی روتے ہوئے قریب ماں کے گلے لپٹ گئے دونوں وہ نازنین اعجاز سے بطول نے دل کو سنبھال کر لے لی بالائیں ہاتھ کفن سے نکال کر لے لی بالائیں ہاتھ کفن سے نکال کر دنیا سے جب گزر گئی جزاک اللہ زین زیدی اور ان کے ساتھی وصیہ پیش کر رہے تھے. حضرات جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ آج ذکیہ بیگم بنت شوکت حسین زیدی کی چہلوں کی مجلس ہو رہی ہے اور ان کے لیے صرف ایک جملہ کہتے ہوئے میں آگے بڑھوں گا کہ حسن اخلاق اس قدر تھا کہ خواتین اب بھی قصیدہ پڑھ رہی ہیں، مسکرا کے بچوں کو دعائیں دینا، حوصلہ افزائی کرنا ان کی فطرت تھی. اور ان کے خانوادے میں خاص طور سے ان کی اولادیں جو یہاں ہیں ان کی خدمات آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے ادارے میں اور ہر جگہ خدمت کرتے رہتے ہیں. دو شعر پڑھ کے قبلہ کو دعوت دینا چاہتا ہوں. اجل جب آ کے کسی ہم نوا سے ملتی ہے، اجل جب آ کے کسی حق نوا سے ملتی ہے، نئی حیات اسے کربلا سے ملتی ہے، نئی حیات اسے کربلا سے ملتی ہے. اور کنیز آل نبی کو کہیں بھی دفن کرو، کنیز آل نبی کو کہیں بھی دفن کرو، یہ خاک جا کے در فاطمہ سے ملتی ہے، یہ خاک جا کے در فاطمہ سے ملتی ہے. اور انور بھائی اور آپ کے بھائیوں بہنوں کے لیے شباہت الفت حیدر عظیم نعمت ہے، شباہت الفت حیدر عظیم نعمت ہے. جسے بھی ملتی ہے ماں کی دعا سے ملتی ہے، جسے بھی ملتی ہے ماں کی دعا سے ملتی ہے. آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ ممبر کے قریب تشریف لائیں اور قبلہ سے گزارش کروں گا ممبر پر تشریف لائیں. اور محمد و آل محمد صلوات صلی علی محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد
وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. صلوات. ایک مجلس بسلسلہ ایصال ثواب یہاں منعقد کی جا رہی ہے، اور یہ بڑی کام کی مجلسیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ فقط عقیدے میں نہیں اور نہ ہی کسی عقیدت کے سبب، بلکہ ہر گزرنے والا رہ جانے والے کو ایک پیغام دیتا ہے، اور وہ پیغام یہی ہے کہ اب بھی وقت ہے. یہ مختصر سی تمہید کے بعد میں معین وقت میں اپنے سننے والوں کو چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو آمادہ کریں کہ سب سے پہلی بات یہ کہ دنیا جس ابھی لفظ پر رکی ہوئی ہے وہ ہے ثواب، اور آپ جس درجے پہ پہنچ چکے ہیں وہ ہے ایصال ثواب. یہ آج کا مسئلہ، میں آج کی تاریخ میں گفتگو کر رہا ہوں کہ بڑے بڑے بولنے والے، بڑے بڑے محقق اور اسکالرز لفظ ثواب پر گفتگو کر رہے ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ ثواب کی مشروعیت پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ شرع میں ثواب کی اہمیت کیا ہے. آپ کا مقام اور آپ کا رتبہ اور آپ کا درجہ یہ ہے کہ آپ ایصال ثواب کی گفتگو کر رہے ہیں، یعنی طے ثواب ہو چکا، اب پہنچانے کا تذکرہ ہو رہا ہے. اب ہم میں اور ہمارے غیر میں اگر اتنا فرق ہے تو اس کے بعد پھر کہاں یہ گفتگو ہوتی ہے کہ مل بیٹھ کے باتیں کیجئے، دیکھیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں ہمارے پاس. اسی لیے ایسا نہیں ہے کہ ہم آمادہ بدشمنی رہتے ہیں، نہیں، ہم اصل میں قائل بعقل ہیں. ہم دشمنی پہ آمادہ نہیں ہیں، ہم عقل کے قائل ہیں کہ کوئی ہمیں معقول گفتگو کے نتیجے میں کم از کم یہ تو بتلائے کہ ہم کس لیے جمع ہو رہے ہیں. یہ باتیں آپ کے لیے نئی نہیں ہیں. میں تو عرض یہ کروں آپ کو اور آپ سے ظاہر ہے کہ میرا مطالبہ نوجوانوں سے یہ رہتا ہے کہ وہ جا کے ذرا سا دیکھیں کہ کیا کہا جا رہا ہے. وہاں جہاں لفظ ثواب محل گفتگو بنا ہوا ہے، یہ جانے بغیر کہ اس کا مصدر کیا ہے، یہ جانے بغیر کہ اس کا ماخذ کیا ہے، یہ جانے بغیر کہ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، گفتگو ثواب پر ہو رہی ہے. ہمیشہ یاد رکھیے، ثواب اس عمل کو کہا جاتا ہے کہ جس کی جزا اس کو یعنی عامل کو لوٹا دی جاتی ہے. یہ ہے ثواب. یعنی رکھنے والا اٹھا کے نہیں رکھتا، بلکہ دینے والا ہے اور عطا کر دیتا ہے. اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیے، لباس کو، کپڑے کو ثوب کہتے ہیں، سے واو بے. ظاہر ہے کہ یہ روٹ ورڈ ہے،
اور اس کو آپ نے کس طرح سے جانا لغت میں؟ آپ کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں لباس، یعنی وہ شے جسے آپ پہنتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس فضلاء نے، حکماء نے، علماء نے یہ کہا کہ سوت کو کاٹا جاتا ہے تائیں کہ کپڑا بنا جائے۔ سوت کو، کاٹن کو، فائبر کاٹا جائے کہ کپڑا بنا جائے۔ یعنی کپڑا کیوں بنا جا رہا ہے؟ تاکہ اسے پہنا جائے۔ یعنی حالت مقصودہ سوت کی لباس ہے، اس کی حالت مقصودہ پر لوٹا دینا ثواب ہے۔ آپ سمجھیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو مظاہر فطرت و قدرت میں کچھ ایسے عوامل سے روشناس کیا جاتا ہے کہ جس کے نتیجے میں اگر وہ آپ عمل اختیار کرتے ہیں تو اس کی جزا آپ کو لوٹا دی جاتی ہے۔ جہاں بہترین عمل ہے اس کی جزا بہترین ہے، لوٹانے والا لوٹا رہا ہے، جس تک وہ پہنچ رہا ہے وہ خوش ہے، خرم ہے، شاد ہے، آباد ہے۔ اسی لیے حکماء نے کہا اول الفکرت آخر العمل، آغاز فکر ہی انجام عمل ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے یہ حکماء کا قول ہے۔ جتنے آپ کے پاس پڑھنے والے ہیں، درک کرنے والے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں چھوٹا سا یہ قول ہے حکیم کا، اور وہ یہ کہہ رہا ہے اول الفکرت آخر العمل، آغاز فکر ہی انجام عمل ہے۔ آپ نے کیا کچھ نہیں مگر فکر آپ کی درست تھی۔ میری بات کو بہت غور سے سنیے، بہت 40-45 منٹ ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ یعنی آغاز ہی میں انجام نظر آ جائے تو ایسے کسی بہترین عمل کی طرف اگر کوئی متوجہ کرتا ہے کہ جس کے لیے فکر ہی تمہیں عمل کے لیے آمادہ کرے، جس کے نتیجے میں تمہیں ثواب مل جائے، تو ایسا کون کرے؟ ایک ہے جو فطرت کا، قدرت کا مظہر ہے، جس کے لیے کہا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے تجھے شاہد بنا کے بھیجا، مبشر بنا کے بھیجا، نذیر بنا کے بھیجا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور ہم نے یہ چاہا کہ تو اللہ کی طرف بلائے، ایسے بلائے جیسے کہ روشن چراغ ہوتا ہے۔ داعیاً الی اللہ بِإِذْنِ، اس کے اذن سے بلاتا ہے، روشن چراغ بنا ہوا ہے، ظلمات کی طرف لے کر ہی نہیں جاتا، تاریکیوں سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ایسے کو جب یہ کہا تو کہا اب ہم اس کو اختیار دیں گے ایک ایسے عمل کی طرف رہنمائی کرے جس کے نتیجے میں جزا معین ہو، اور ایسی جزا ہو کہ پھر دوسری کوئی جزا نہ ہو۔ یہ سورہ شورى کی ایک آیت کو میں نے آپ کی خدمت میں مکمل پڑھا۔ عموماً آپ آیہ قربہ کہہ کر قل سے شروع کرتے ہیں اور آپ قربہ پہ جا کے ختم کر دیتے ہیں۔ ہم قرآن کی تلخیص نہیں کرتے، آپ سمجھیں؟ ہم ایبریجڈ ورژن قرآن کا پیش نہیں کر رہے ہیں، ہم تو اشارے سے سمجھا رہے ہیں۔ کسی کی سمجھ میں آ جائے فبہا، کسی کی سمجھ میں نہ آئے پوری آیت سنیے۔ اب پوری یہاں سے نہیں اور پہلے سے سنیے تاکہ مکمل سمجھ میں آئے کہ جو حکم دے رہے ہیں وہ حکم ہے کیا۔ اعلان ہوا وَتَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا، تو دیکھے گا ظلم کرنے والے کیسے ڈر رہے ہوں
کہ جب حساب کی منزل آئے گی اور جو انہوں نے کمایا ظالم بھی کما رہا ہے بصورت عمل، آپ سمجھ رہے ہیں، عادل بھی کما رہا ہے بصورت عمل، دونوں ہی ہیں مصروف بکار. لیکن کہنے والا کہہ رہا ہے حبیب تو دیکھے گا تو، یہ نگاہیں تو دیکھیے کہ قیامت تک دیکھنے کی صلاحیت کو رکھا. ظالمین کو تو دیکھے گا، مشفقین ڈر رہے ہوں گے، مما کسبوا کہ جو انہوں نے کمایا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور یہ ہو کر ہی رہے گا. یعنی جو انہوں نے کمایا ہے نا، اب جس کے نتیجے میں وہ ڈر رہے ہیں، یعنی ظالم ہے، تو وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، وہ ہو کر ہی رہے گا. کیا؟ جو انہوں نے کمایا. میزان عمل ہے نا بھائی، کھلا ہوا ہے، تولا جائے گا اعمال کو، اور اس کے بعد یہ کہا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح اختیار کرتے ہیں. کون ہے وہ؟ فی روضات الجنات. وہ کہاں ہیں؟ انگریزی میں امیر احمد علی نے ترجمہ کیا، وہ ہیں میڈوز میں، یعنی میڈوز آف دی گارڈن، یہ انگریزی میں ترجمہ کر دیا احمد علی نے. بہشت کے باغات میں وہ رہیں گے، روضات الجنات، جن کو روزوں سے کوئی کبیدگی ہے، جن کو لفظ روزہ سوٹ نہیں کرتا، جو روزے کے انتظار میں رہ کے روزوں کو بھول جاتے ہیں. وہ کون ہے؟ روضات الجنات، جنتوں میں نہیں، روضات الجنات. وہ کون ہے؟ بہشت کے باغوں میں. کیا کر رہے ہیں؟ لہم ما یشاؤون عند ربہم، جو چاہیں گے وہ ایمان اور عمل صالح اختیار کرنے والے بہشت کے باغات میں رہیں گے. اور اس کے بعد کہا کہ ان کا عالم یہ ہوگا، جو چاہیں گے اپنے رب کی عندیت میں پائیں گے. لہم ما یشاؤون عند ربہم، یعنی وہاں بھی ان کا منشا پریویل کرے گا، وہاں پہ ان کی مرضی پریویل کرے گی، اور ایسے کرے گی کہ انہوں نے چاہا رب کی عندیت میں پا لیا. ذالک هو الفضل الکبیر، یہ بہت بڑا فضل ہے جو ان کو عطا کیا گیا ہے. یہ ایک آیت پہلے، اگر ذرا سا مقدمہ سمجھ میں آیا، آپ کو معلوم ہوا نا کہ ظالم وہ بھی کما رہا ہے اپنے عمل ہی کے نتیجے میں، مگر کوئی سقم ہے اس کے عمل میں جس کے نتیجے میں وہ ڈر رہا ہے، وہ خوف زدہ ہے، وہ حیران و سرگرداں ہے. کچھ ایسا اس نے کیا ہے، کچھ ایسا اس نے کیا ہے جس کے نتیجے میں وہ خوف کے عالم میں ہے. میں عربی میں لفظ کے خوف کے معنی کچھ اور ہو جائیں گے، مگر یہاں ترجمہ کرنے والے کا ڈر رہا ہوگا ظالم. اور وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، واقع ہو کے رہنے والا عذاب اس پر آ کے رہے گا. اب سورہ معارج کو جنہوں نے پڑھا ہے وہ جانتے ہیں بسم اللہ کے بعد سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ واقع، ایک مانگنے والے نے کافروں کے لیے ہونے والا عذاب مانگا. 70واں سورہ معارج، وہاں بھی لفظ واقع. ذرا سا اٹھا کے حاشیے کو دیکھیں تو آپ کہیں گے کہ ہاں ایک ایسا تھا کہ بعد غدیر جس نے آگے پوچھا تھا رسول سے کہ کیا یہ آپ نے خود کہا، اور اگر ایسا ہے تو ایک پتھر آئے اور میرے سر پہ گر جائے. تو وہ واقع ہونے
وہ واقع ہو کر رہا. یہ سورہ معارج 70واں سورہ، پہلی آیت ہی تو پڑھا نا میں نے، اور تو کچھ نہیں پڑھا. مانگنے والے نے کافروں کے لیے ہو رہنے والے عذاب کو مانگا، یعنی طے شدہ عذاب ہے. پتھر پڑیں گے، پتھر پڑیں گے تو اٹھا کے ایسے ہی پتھروں کو نہیں رکھا ہے محشر میں، سمجھ رہے نا؟ بالکل ایسے وہ ہوا واقعون بہی. سورہ شورہ 42واں سورہ، اور یہ اس کی 22ویں آیت ہے. میں نے 23ویں کو موضوع بنایا کہ وہاں اعلان ہوا ہونے والا عذاب ہو کے رہا. تمہیں ملتی جلتی بات ہے. پہلے تو بات ذہن میں رکھیے، سالہ سائل بعذاب واقع، وہاں مانگنے والے نے مانگا جو ہونے والا عذاب تھا اس کو. یہاں بھی کہنے والا کہہ رہا ہوا واقع بہم، وہ واقع ہونے والا عذاب واقع ہو کے رہے گا. مگر جو ایمان اور عمل صالح اختیار کرتے ہیں ہم ان کے لیے جنتوں میں روزے بنا دیتے ہیں. روضات الجنہ. اور اس کی تعریف یہ کہ جس کے روزے بنتے ہیں نا وہاں لہم ما یشاؤون عند ربہم، جو چاہیں گے ان کے رب کے پاس وہ پائیں گے. تو جن کے روزے یہاں بنے ہوئے ان کے مرتبے کو تم علم میں رکھو اپنے. بھئی وہاں کے لیے تو قرآن کہہ رہا ہے ان کے روزے بہشت کے باغات ہوں، اب جو چاہیں گے اپنی رب کی اندیت میں پائیں گے. تو اب یہ طے ہوا کہ جو یہ چاہیں گے وہ اپنے رب کے پاس پائیں گے. ایسا نہیں چاہیں گے کہ جو آپ یہ کہیں کہ ان کے رب کے پاس نہیں ہوگا، یعنی کیا نہیں ہے اس کے پاس، کیا نہیں ہے، مگر مرضی معبود کے پابند ہیں. وہی مانگیں گے جو خدا چاہتا ہے. خدا کا منشا ان کا منشا ہے، ان کا منشا خدا کا منشا. لہم ما یشاؤون عند ربہم. میں ایمفیسائز کر رہا ہوں ذالک هو الفضل الکبیر. پریامبل بھی تو قائم ہو اگلی آیت کے لیے، مقدمہ بھی تو ہو اگلی آیت کے لیے. بڑا فضل ہوتا ہے، یہ فضل کبیر ہے. میں ترجمہ بھی نہیں کرتا اس لفظ کا. گریٹ کے تعلق سے، گرینڈ کے تعلق سے ترجمے سارے موجود ہیں. یہ فضل کبیر ہے. اب اس کے بعد ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ ہے وہ جو گزر گیا، جس کا تذکرہ ہو گیا، جس کی بشارت دے رہا ہے اللہ. خدا بشارت دے رہا ہے کس کو؟ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اپنے بندگان کو، اور بندگان کو پھر بتلایا وہ بندے اس کے بندے ہوتے ہیں جو ایمان اور عمل صالح اختیار کرتے ہیں. یہ لفظ کو یاد رکھیں گے آپ. ان کو کہیں سے مل نہیں جاتا، ان کو کہیں سے پڑا ہوا نہیں ملتا، وہ اختیار کرتے ہیں. یہ اختیار عقل کا نتیجہ ہے. یہ اس عقل کا نتیجہ ہے جو کسی عقل کے ساتھ بندھی ہوئی ہے. مادر پدر آزاد نہیں ہے. یہ انہوں نے کسی پختہ نہیں، عقل کامل کے ساتھ اپنی عقل کو جوڑا ہوا ہے. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اور جیسے ہی آیت یہاں تک آئی وقف مطلق کا چھوٹا توئے آپ کا استقبال کر رہا ہے کہ یہاں رک جائیے. مطلق ایبسولوٹ تم کو یہاں رکنا ہے، اور روکا وہاں جاتا ہے جہاں کوئی بڑی بات بیان کی جا رہی ہے. اور رموز اوقاف کو کبھی کبھی موضوع بنائیے.
کہ یہ زے کیوں ہے، جیم کیوں ہے، توئے کیوں ہے، قاف کیوں ہے، لا کیوں ہے، موضوع بنائی ہے تو معلوم ہوا وہ جو قادر مطلق ہے اس نے مطلق یہ چاہا کہ وقف مطلق لگے، اس نے یہ چاہا کہ وقف مطلق یعنی اب رکو اس لیے کہ اب تمہیں بتایا جا رہا ہے۔ اللہ بشارت دیتا ہے، کس کی زبان سے بشارت دے رہا ہے؟ وہی جس کو بنا کے بھیجا بشیر، جس کو بنا کے بھیجا نذیر، آپ سمجھ رہے ہیں، جس کو شاہد بنا کے بھیجا، جس کو داعین اللہ کہہ کے بھیجا، جس کو سراج منیر کا ٹائٹل دے کے بھیجا، اب اس سے کہا ہے، اس سے کیوں؟ ظالموں کو وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ ڈر رہے ہیں، تو دیکھے گا اے حبیب، تو تیرا دیکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ انہوں نے ظلم روا رکھا، تو دیکھے، اور جب تک تو نہ دیکھے کوئی اور نہیں دیکھ سکتا۔ ہم بتائیں گے تجھے، نہیں ہم دکھائیں گے تجھے، ہم دکھائیں گے تجھے کیسا ڈرتا ہے ظالم۔ جب تجھے دکھائیں گے تو تجھ ہی سے کہلوائیں گے۔ کیا کہلوائیں گے؟ کہو اب تو حبیب، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی ایسا نہیں ہے کہ سورہ شورا کی اس آیت کو نہیں پڑھا ہوگا آپ نے، ایسا نہیں ہے، خدا کی قسم ایسا ہے ہی نہیں۔ یہ کوئی درس تھوڑی ہے، یہ تو صرف بتلا رہا ہوں کہ جو ہمارے پاس وسعتیں ہیں اس آیت میں، اس کو بھی تو کبھی محل گفتگو بنائے کوئی، اس کو بھی تو کوئی مضمون گفتگو بنائے، اس کو تو کبھی تضمین میں لائے اور کہے کہ ذرا سا بتاؤ تو صحیح اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ فقط تنہا کھڑے ہو کے مدینے میں تھے، انصار کھڑے ہو گئے، مہاجر نیچے یوں سمجھیے کہ اپنی حتق اور توہین محسوس کرنے لگے، انہوں نے کہا ان سے محبت کر لو۔ ایسے نہیں ہے، ایسے ہی تو نہیں ہے، ایسے نہیں ہے۔ کیوں کہ جب اگر ایسے ہو گیا تو پھر قربہ میں سارا قریش ہے، قربہ میں اہل و عیال ہے، قربہ میں اپنے بھی ہیں، غیر بھی ہیں، قربہ میں ماننے والے بھی ہیں، جھٹلانے والے بھی ہیں، سبھی کے سب قربہ ہیں۔ یعنی ایمان والوں کے رشتہ دار تک لکھ دیا مفسرین نے لفظ قربہ میں، مگر وہاں یہ کہا گیا اے حبیب یہ سارے سلسلے کو سمجھ لے اور ایک بات یاد رکھ، ان سے کہہ، ان کو بشارت دے جو مومن ہیں۔ آپ سمجھ رہے میری بات؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ ذالک الذی، بشارت کس کو دے رہا ہے؟ ہر کس و ناقص کو، جنس عام کو، ہر جینڈر کو نہیں، جینڈر لیس گفتگو کر رہا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، ہمیشہ یاد رکھیے، یہ وہ خدا ہے جو کہہ چکا ہے انی لا اضیع عمل عامل منکم، تم میں سے جو ہیں میں ان کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، میں ضائع نہیں کرتا، اب وہ ذکر ہو یا انثی ہو، بعضکم من بعض۔ یہ تذکیر و تانیث کی بحث چھیڑتے کیوں ہو؟ یہ عورت اور مرد کا تذکرہ کیوں کرتے ہو؟ معاملات تو عمل کا ہے۔ ارے تم ایک دوسرے سے ہوئے ہو، بعضکم من بعض، بعض بعض سے ہیں، یعنی اس کا لیے ترجمہ کر دیا آپ کے پاس مولانا فرمان علی نے، یہ کہہ کے ایک دوسرے سے ہو۔ تو یہ جینڈر کو بنیاد بنا کے ثواب کو مت روکنا کہ فقط یہ مردوں کے لیے ہے وہ عورتوں کے لیے نہیں، یہ سب کے لیے ہے، بشرطے کہ عمل کرے، اور جو عمل کرتا ہے وہ عامل ہوتا ہے۔ اور خدا کہہ رہا ہے انی لا اضیع عمل عامل منکم، میں نہیں کرتا ہوں عامل کے عمل کو ضائع، میں نہیں کرتا ضائع، تو عمل ضائع نہیں ہوگا۔ تو ایک عمل تو ان کو بتاؤ کہ ایسا عمل ہو جو کبھی ضائع نہ ہو۔ تو اب آپ ہی کہیے حبیب، آپ ہی بشیر، آپ ہی نذیر، آپ ہی سراج منیر، آپ کہیے، کوئی اور کہے گا تو جچے گی نہیں بات۔
ایک ذرا سا سورہ توبہ کیا آیا، دینے والے ہاتھ نے واپس لے بھی لیا، جچے گا نہیں تم پہ۔ تو جس پر قرآن جچتا ہو اور جس پر قرآن کی آیتیں سجتی ہو، تو ایسے کا اعلان کنندہ کوئی اور نہیں ہوتا، یا خدا ہو یا وسیلے سے جبریل ہو یا ریپریزنٹیٹو رسول ہو، کوئی چوتھا نہیں ہو۔ تو اب اس موضوع پر کہہ دیا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، قربا نیرنس۔ مولانا ہمارے پاس حجت الاسلام والمسلمین آیت اللہ العظمیٰ غائے مہدی پویا علی اللہ مقام نے کہا قربا نیرنس، فی القربا فار دا سیک آف نیرنس۔ یہ ترجمہ کرتے کرتے بتانے کی کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ آپ جس لفظ کو قریب اور اقرب سے الجھا رہے ہیں، اس لفظ کو دوسری سطح پہ جا کے دیکھو۔ بات قواعد عربی کی نہیں ہے، ضوابط خداوندی کی ہے۔ یہ ضابطہ خداوندی ہے، اب عربی قواعد نہیں ہے۔ خدا نے عربی قواعد کو سامنے رکھ کے قرآن نہیں دیا، ضابطہ حیات کو سامنے رکھا اور قرآن دے دیا۔ ایسا قرآن جو قیامت تک ان کے کام ہے۔ وہ کتاب جو دفتین میں ہے، اگر تو وہ مستور ہے، سطر بہ سطر ہے، لکھی ہوئی ہے، پڑھی ہوئی ہے، دہرائی ہوئی ہے، تو یاد رکھو اس کے موضوعات بھی پھر ایسے ہوں کہ جس میں ہم وقتگی ہو، آپ سمجھ رہے ہیں، ایورنس ہو، اس ایورنس کے لیے نیئرنس بھی ایسی ہو کہ جس میں ایور لاسٹنگ نیچر ہو۔ تو نیئرنس فار دی سیک آف نیئرنس۔ اب پویا صاحب نے سوال قائم کر دیا، کس سے کا نزدیکی؟ نزدیکی کس سے؟ مہاجر کی انصار کے ساتھ، منافق کی منافق کے ساتھ، امیر شام کی اس کے بیٹے کے ساتھ؟ کیا ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ فار ہوز نیئرنس یہ سوال لکھا پویا صاحب نے، ترجمہ موجود ہے آپ کے کتب خانوں میں، جا کے دیکھیے۔ نیئرنس، فار دا سیک آف نیئرنس، ہوز نیئرنس، یہ تین باتیں انہوں نے کر دی۔ انہوں نے کہا کوئی اور ہے ہی نہیں اس میں داخل۔ یہ جو قربہ، یہ جو فی القربہ، اس کے لیے مبدا منتہا ایک محمد، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ وہ بتائے پوچھنے والے سائل کے سوال پر کہ یا رسول اللہ اس سے مراد کیا ہے، نہیں کون ہے؟ الجھا ہوا ہے مفسر، قربہ کیا ہے، نہیں قربہ کون ہے؟ ارے کیا اور کون کے بھی فرق کو نہیں جانتے، تو کون کو بتائے گا وہی جو کون و مکان پہ محیط ہے۔ بہت اطمینان سے انہوں نے کہا میرے قربہ، انہوں نے کہا میرے قربہ علی، فاطمہ، حسن، حسین، بآواز بلند صلوات۔ اور کس بات کو ابن عباس آگے بے شک کہیں کہ ہمیں نیچا دکھا رہے ہیں یہ انصار، ہم نے ہجرت کی، ہم نے بہت ہی تکلیف سے یہ سفر اختیار کیا، اور یہ کہہ رہے ہیں ہماری زحمتوں پہ کہ ہم نہ ہوتے تو تمہارا پوچھنے والا کون ہوتا، ہم نہ ہوتے تو تمہارا رکھنے والا کون ہوتا، ہم نہ ہوتے تمہیں بچانے والا کون ہوتا۔ یہ باتیں اتنی تلخ ہوئی نہیں، اتنی بڑھ گئیں کہ جا کے بتلانا پڑا سرکار رسالت مآب کو۔ تو کہتے ہیں جہاں بھی مقیم تھے حجرے سے باہر آ گئے اور آ کے ایک مرتبہ کا یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے؟
یہ بتاؤ تم یہ کہنے کی صلاحیت رکھتے ہو اگر میں نہ ہوتا تو تمہارا کیا عالم ہوتا؟ دیکھیے کہاں سے مقدمے کو شروع کیا ہے. یہ مقدمہ جب تک اپنے آپ کو نہ رکھیں، پہلے خود رکھا اپنے آپ کو تاکہ پھر یہ سمجھ میں آئے. یہ سرکار رسالت مآب کا طریقہ ہے عزیزو، یہ ان کا طریقہ ہے. سمجھو اپنے میں نہ ہوتا تو تمہارا پرسان حال کون ہوتا؟ میں نہ ہوتا تو تمہاری زندگی کا حال کیا ہوتا؟ میں نہ ہوتا تو کیا تمہیں ہدایت نصیب ہوتی یا تم ضلالت کے اندھیروں میں مبتلا رہتے؟ مقدمے کو قائم کر کے کہا سنو اب چاہتے ہو نا کہ مجھ سے محبت کا اعلان کرو اور یہ کہتے ہو جو چاہیے ہم سے لے لیں. نہیں، رسول کسی سے لیتا نہیں ہے. جو میرے پاس ہے وہ مجھ سے لے لو. یہ علی ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین. لیتا نہیں، جو پاس ہے اس کو دیتا، اور ایسی ویسی شے عطا نہیں کرتا. اس کو انسان کی حیات سے سروکار نہیں ہے، انسانیت کی بقا سے اس کو سروکار. ایک انسان کی حیات نہیں، انسانیت کی بقا. اور انسانیت کی بقا یعنی سروائیول آف ہیومینٹی کا تذکرہ ہو رہا ہے، ہیومن کا تذکرہ نہیں ہے. انسان 65 برس میں گزر جائے گا، انسانیت قیامت تک رہے گی. تو وہ محمد جس نے ان نفوس کو دے کے انسانیت کو بہیمیت سے علیحدہ کر دیا ہو. ہم بہائم کی طرح نہیں چاہتے ہیں تمہاری زندگی، ہم چاہتے ہیں انسانیت کے دائرے میں تم جیو. اور جب انسانیت کے دائرے میں جیو تو کچھ منار ہدایت چاہیے، اور ایسے منار ہدایت کہ ہم اگر سراج منیر ہیں تو پھر ان میں جو دیکھ رہے ہو نا وہ بھی منار نور و ہدایت بنے. جو سراج منیر ہوتا ہے وہ تاریکیوں کے حوالے نہیں کرتا، وہ کسی خلافت کے حوالے نہیں کرتا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ کسی حکومت کے حوالے نہیں کرتا، وہ ولایت کے حوالے کرتا، تاکہ تمہیں تولا بھی سمجھ میں آ جائے اور تمہیں براعت بھی سمجھ میں آ جائے. تو یہ وہ منزل. اور پھر طریقہ کار بھی سنو. ایسے نہیں ہے کہ ایمان اور عمل صالح ملے بندگان خاص کو تو ان کو یہ بشارت ہے. عجیب آیت ہے، میں اپنے چھوٹوں سے یہ کہتا ہوں، ایک آیت ہے جس میں بشارت بھی ہے، جس میں مغفرت بھی ہے، جس میں قدردانی و منزلت بھی ہے، اور یہ سب بندگان خاص کے لیے ہے. یہ احاطہ بندگان خاص کا کرتی ہے. اس کے بندے جو ایمان اور عمل صالح اختیار کرتے ہیں تو بشارتوں کے لیے. اور سنو وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. یہ وقف مطلق کے بعد شروع ہوا، یعنی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. یعنی یہ وقوف ہے مطلق کے درمیان پیوست وہ حصہ ہے آیت کا. داخل ہوتے ہوئے سوچنا ہے، نکلتے ہوئے خبر رکھنا ہے. بے خبر نہیں ہونا، بے خبر نہیں ہونا. یہی تو روزوں کی زیارت نے مجھے بتایا کہ تسلیمات کرتے ہوئے جانا ہے، الٹے قدموں سلام کرتے ہوئے آنا. ہم کسی کو پیٹ نہیں دکھاتے، یہ ہمارا طریقہ نہیں. اور حق کو پیٹ دکھائیں، وہ کوئی اور ہی ہوتے ہوں گے جو پیٹ پھراتے ہوں گے یا پیٹ پھیرتے ہوں گے. جنگ و حرب کی طرف نگاہ نہ چلی جائے، رویوں میں دیکھو. لینے کے بعد آپ ہی مشکل کشا
اور جب مل گیا تو پلٹ کے نہیں دیکھتے. یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے ارباب بزم. یاد رکھو دو وقوف ہے، نشان ہے مطلق ٹھہرنے کے. قل سے پہلے رک جاؤ، قربا کے بعد رکے رہو. اور اب ہم بتائیں گے اس کی میکینزم کہ یہ کمائی کیسے جاتی ہے. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. جو اختراف کرتا ہے، جو کماتا حسنہ کو، نیکی کو، تو ہم اس کی نیکی میں ایک خوبی کا اضافہ کر دیتے ہیں. کوئی کہنے والا نہیں ہے آج کے زمانے میں یہ کیا ہوا. ارے صرف نیکی کی، اس میں حسن شامل کر دیا. اب جب حسن شامل ہوا تو مرنے والا سرشار مرتا ہے. مرنے والے کے چہرے پہ تکلیف نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے حسنہ کو اختیار ساری زندگی کیا، حسن شامل ہوتا چلا. اب وہ چہرہ کریہ نہیں ہوتا، وہ چہرہ ایسے ہوتا ہے کہ دیکھنے والے ایک مرتبہ کہتے کیا نور تھا، کیا چہرہ تھا، آنکھیں کیسی روشن تھیں، اطمینان کتنا تھا. ایک حسنہ کو اختیار کی، یونیورسل حسنہ، بدلتا بھی نہیں کہ کسی زمانے میں کوئی پھر کسی زمانے میں کوئی نہیں. یہی تو خوبصورتی ہے وقت کی کہ ان کی ذوات نے وقت کو ہمہ وقت رکھ دیا. یہ وہ ذوات ہیں جنہوں نے ٹائم کو اینڈ لیس بنا دیا. انہی کے تذکرے میں زندگی گزرتی ہے. مرتے ہیں تو انہی کا تذکرہ ہوتا ہے. کبھی یاسین میں تو کل شیء احصیناہ فی امام مبین کی گردان. کبھی نزا کے جھٹکے لگ رہے ہیں تو بازو پکڑ کے ناد علی پڑھنے والا پڑھ رہا ہے. ان سے فرار نہیں ہے، اس لیے کہ مرنے والے نے ان کو اختیار کیا ہوا تھا. جو اپنی زندگی میں اختیار کر لیتا ہے ان نفوس کو، تو مرنے کے وقت فرار اس سے کوئی نہیں دلا سکتا. یہ کمائی ہے. وَمَن يَقْتَرِفْ، یہ کمانے سے ملتی ہے، ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. اور ایفرٹ کا مطلب اپنے اعمال کی درستگی کرو، اپنے اعمال میں عدم توجہی نہ ہو. نماز کے وقت نماز ہو، روزے کے وقت روزہ ہو، زکوٰۃ اور خمس واجبات کا تذکرہ ہو تو واجبات کی بر وقت ادائیگی ہو. حقوق کو دینا ہو تو جس کے ذمے ہے تم پر تم دے دو. یہ اس طرح سے سوسائٹیز ڈیولپ ہوتی ہیں. اگر سوسائٹیز کو ڈیولپ کرنے کے لیے کوئی اور قانون مل جائے اس سے بڑھ کر اور اس سے ہٹ کر تو وہ مجھے لا کے بتا. ایک گھرانے کے تذکرے میں سب ہے. خوشی بھی انہی سے دیں گے، غم بھی انہی کے نام پہ دیں گے. 11 شعبان کا دن گزارنے والوں سے گفتگو ہے. پوچھنے والے مجھ سے پوچھتے ہیں تو تعویل پیش کرنے والے کہہ رہے ہیں دن تو گزر گیا نا، اب شب آ گئی نا، اب یہ گفتگو میں نہیں الجھتا. اس لیے کہ جو بھی عطا ہے وہ خوشی ہو یا غم ہو انہی کی بارگاہ سے مجھے مل رہا ہے. احترام ملحوظ قاطر ہے. ایسا نہیں ہے کہ احترام ملحوظ قاطر نہیں ہے، احترام ملحوظ قاطر ہے. مگر جن کی خوشی میں ہم نے اپنی خوشی کو، یعنی ایسے نہیں ہے کہ ہم نے اپنی خوشی کو نہیں، ہم نے اس خوشی میں آپ کو شامل کر دیا. ان کا غم اس طرح سے ہم مناتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی مر جائے تو مرنے والے کا تذکرہ نہیں کرتے اس منبر سے. یہی تو کمال ہے، یہی تو کمال ہے کہ ایسا ہمگیر غم دے دیے کہ کون مرا؟ انہوں نے کہا ماں مر گئی. کون مرا؟ انہوں نے کہا بہن مر گئی. کون مرا؟ بیٹا مر گیا. کون مرا؟ بیٹی مر گئی. ہم دیں گے نا تمہیں، ہماری بارگاہ سے تمہیں ملے. اب تمہیں اپنے کو نہیں رونا ہے، ہم پر رو. دیکھیے رو بھی ایسے رو کہ ان آنسوؤں میں ثواب مل جائے. آپ سمجھ رہے؟ ثواب، لبادہ، تمہاری زندگی کا
لباس ہے یہ آنسو. ثواب یعنی ثواب مانے خیر عمل، ایسا عمل کہ جس کی جزا تم کو لوٹ رہی ہے، تم تک پھیری جا رہی ہے. تقریر ختم کر رہا ہوں مگر جاتے جاتے میرے ذاکر اول نے یہاں پہ ظاہر ہے کہ مرثیہ پڑھا اور شہزادی کا مرثیہ پڑھا. شہزادی کونین کا تذکرہ کیا. کس کی پسند کا تذکرہ ہے؟ سرکار رسالت آپ کی پسند کا تذکرہ ہے. مگر کوئی جا کے بی بی سے پوچھے بی بی آپ کو کیا تذکرہ پسند ہے، تو جس کو حسین پسند ہے نا اس کو علی اکبر حسین بھی پسند ہے. کیا عالم ہوا ہوگا شہزادی کونین کا کہ جب دیکھتی ہوگی کہ 57 برس کا حسین 18 برس کے لال کے جنازے پہ بیٹھا، دم نکل رہا ہے مگر حسین. اب وہاں پہ ایک عجیب بات آپ سے عرض کروں کہ ہمارے پاس علماء مقاتل نے لکھا کہ جب لٹا ہوا قافلہ پیش یزید گیا اور سارے سروں کو سجا دیا گیا تو کہتے ہیں کہ سب کا تعارف ہو جانے کے بعد ایک سر پہ نگاہ جا کے رک گئی. اتنا حسین، اتنا جمیل، اتنا وجیح وہ چہرہ ہے، اور کس کے سر کے برابر رکھا ہوا ہے؟ ایک طرف تو ابو الفضل ہے، ایک طرف علی اکبر حسین. کہا یہ کون ہے؟ کہا علی. کہا کون علی؟ کہا حسین کا بیٹا. کہا یہاں بھی تو کوئی علی ہے. کہا ہاں یہ نام اتنا پسند کا نام ہے حسین. ہر بچے کا نام علی، ہر بچے کا نام علی. اور ایک مرتبہ اس چہرے کی طرف دیکھ کے یزید نے کہا کچھ احوال تو سناؤ. کہا یزید کیا حال سنائیں، 2 دقیقے لوں گا ختم کر دوں گا. میں نے کہا نا 11 کے دن کو ختم کیا ہے تو میں اس تذکرے سے باہر رہ ہی نہیں سکتا. تو بے اختیار اس نے کہا ہم دیکھ رہے تھے صبح سے حسین ابن علی لاشے پہ لاشا اٹھا رہے تھے، مگر ایک لفظ کو استعمال کیا ہے میرے مقاتل میں اردو کے خاص طور پر لکھنے والوں نے. انہوں نے ان کی دشمنوں کی زبان سے کہا مگر یزید ایک ایسا موقع بھی آیا کہ حسین کے حواس میں ہم نے اختلال کو دیکھا. یہ دشمنوں کی زبانی ہے. کیا ہوا؟ ایسا کیا ہوا؟ کہا کچھ نہیں، ایک مرتبہ جب اس نوجوان کو گھیر کے ہم نے مارا اور یہ پشت فرس سے زمین پہ آیا، اور ایک مرتبہ اس نے کہا یا ابا ادرکنی، بابا میری مدد کو آؤ. تو ہم نے یہ دیکھا یزید کہ وہ حسین جو بیٹے کی جنگ کو دیکھ رہے تھے ایک مرتبہ ایڑ لگا کے بیٹے کی لاش کے قریب آنے کی کوشش کی. درمیان میں اسوار تھے. عمر سعد نے کہا سب پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ. آج ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ 18 برس کے لال کے جنازے پر ایک بوڑھا باپ کیسے آتا. ہم نے حسین کے بارے میں بہت سنا مگر عالم یہ تھا حسین کا، ادھر علی اکبر آواز کو بلند کرتے، ادھر حسین ابن علی کہتے ایک مرتبہ اور آواز دو بیٹے، ایک مرتبہ اور پکارو بیٹے. ایک منزل آئی کہ حسین نے کہا بیٹے تم مجھے نظر نہیں آتے. آنکھوں کے سامنے ایک تاریکی چھا گئی اور ایک مرتبہ اب حسین چلے اس سمت میں جس سمت سے آواز آ رہی ہے. سواری حسین کو بیٹے کے قریب لے کے ایک مرتبہ پہنچے. وہاں کہتے ہیں دشمن کہ ایسے نہیں اترے ہیں گھوڑے سے، جب اترے گھوڑے سے تو زین کو ساتھ لے کے اتر گئے. پیروں میں زین الجھ گئی،
رکاب الجھ گئے، گھٹنوں کے بل یعقوب کربلا، یوسف کربلا کے لاشے پہ پہنچے، اور ایک مرتبہ دیکھا کہ بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے، گود میں سر کو لیا، کلیجے سے لگایا، سینے کی برچھی کو اللہ اکبر کہہ کے کھینچا، فوارہ خون کا نکلا، ہاتھ رکھا، اور کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا یزید اپنے رخسار کو بیٹے کے رخسار پہ رکھا، اور بس کہنے لگے علی آنکھیں کھولو، بیٹے آنکھیں کھولو، علی آنکھیں کھولو۔ دشمنان یہ کہہ رہے ہیں کہ یزید ہم نے دیکھا کہ پردہ الٹ کے یہ جو بی بی کھڑی ہے یہ چادر سر پہ ڈالے بغیر باہر آ گئی، یہ کہتے ہوئے ہائے علی اکبر، ہائے میرے اللہ۔ الہی و سیدی و مولایا و ربی، پروردگار اس قلیل توسل کو ہم سے قبول فرما، جو ہمیں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر، جو ہمیں بیمار ہیں پروردگار واسطہ بیمار کربلا کا صحت کلی عطا فرما، پروردگار حیران پریشان سرگردان جو ہیں واسطہ علی اکبر حسین کا، پروردگار ان کی حاجات شرعی کو بر لا، ہمیں کوئی غم نہ دے سوا غم آل محمد کے۔ میں ملتمس ہوں ایک سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور 1 مرتبہ سورہ قدر، اور پڑھیے زکیہ بیگم بنت شوکت حسین زیدی کے لیے۔ بسم اللہ۔ صلی اللہ علیہ خدا واسطہ محمد و آل محمد کا مرحومہ کو جوار سیدہ کونین نصیب، تاجر فرما ظہور حجت۔
وہ تھا تو اس کے دم سے گھر میں تھا ایک اجالا، آنکھیں ترس گئی ہے اکبر کے دیکھنے کو، علی اکبر علی اکبر علی اکبر علی اکبر، بس دیکھ دیکھ اس کو جیتے تھے اہل یثرب، بس دیکھ دیکھ اس کو جیتے تھے اہل یثرب، تصویر مصطفیٰ تھا وہ موجہ لبالب، آنکھیں ترس گئی ہے اکبر کے دیکھنے کو، علی اکبر علی اکبر علی اکبر علی اکبر، سنتے ہیں اس کا چہرہ سب خون میں بھر گیا تھا، اس کا چہرہ سب خون میں بھر گیا تھا، سنتے ہیں اس کا چہرہ سب خون میں بھر گیا تھا، کہتے ہیں اس کے دل میں نیزہ اتر گیا تھا، آنکھیں ترس گئی ہے اکبر کے دیکھنے کو، علی اکبر علی اکبر علی اکبر علی اکبر، آنکھیں ترس گئی ہے اکبر کے دیکھنے کو، علی اکبر علی اکبر علی اکبر علی اکبر، زینب سے ہو کے رخصت جب رن کو وہ چلا تھا، زینب سے ہو کے رخصت جب رن کو وہ چلا تھا، ہر کوئی بڑھ کے اس کے ماتھے کو چومتا تھا، آنکھیں ترس گئی ہے اکبر کے دیکھنے کو، علی اکبر علی اکبر علی اکبر علی اکبر علی اکبر علی اکبر، حسین 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 علی اکبر کی ماں کا نالہ ہے، یہ قید میں علی اکبر کی ماں کا نالہ ہے، اکبر کی ماں کا نالہ ہے، قید میں علی اکبر
گھر کا میرے اجالا ہے میرے جوان کو نیزوں سے مار ڈالا ہے کلیجہ توڑ کے برچی کا پل نکالا غضب ہے لاش کو گھوڑوں سے روند ڈالا ہے یہ قید میں علی اکبر کی ماں کا نالا ہے یہ قید میں علی اکبر کی ماں کا نالا ہے بتاؤ لوگوں سے ڈھونڈنے کدھر جاؤں میں اپنے اکبر محروب کو کس طرح پاؤں ملے تو اپنے کلیجے سے اس کو لپٹاؤں وہ مر گیا ہے یہ کس طرح دل کو سمجھاؤں ارے کہاں میرا 18 سال والا ہے یہ قید میں علی اکبر کی ماں کا نالا ہے خدا کے واسطے ابرن سے آؤ اے اکبر نہیں ستاتے ہیں آ کر بچاؤ اے اکبر تجھے سروں پر دائیں اڑاؤ اے اکبر نبی کے حال پہ اب رحم کھاؤ اے اکبر بڑھا کے کہتی تھی دل کے دکھوں سے بالا ہے یہ قید میں علی اکبر کی ماں کا نالا ہے یہ قید میں علی اکبر کی ماں کا نالا ہے یہ قید میں علی اکبر کی ماں کا نالا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد